وجاءکم النذیر، تمہیں بتانے والے آئے نہیں تھے؟ تم نے کہا آپ پہ دیکھی جاسی، آپ پہ دیکھی جاسی۔ یہ ہمارا چونکہ میں اصل تو میری دیہات ہے، شہر میں تو مجبوری سے رہتا ہوں کہ میری شادی ایک شہری لڑکی سے ہو گئی، تو لاہور میں گھر سے بنانا پڑا، کرائے میں آنا جانا ہوتا ہے، تو ہمارے دیہاتی کہتے او میاں صاحب اللہ آپ پہ بچ کے سی، آپ پہ دیکھی ویسی، جنت دیتی دیتی نہیں تو چلو دوزخ ڈھک دے سی، کیڑی گل ہے۔ ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ دوزخ ہے کیا، آگ ہے کیا، جنت ہے کیا، نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، بس وہ فقہی مسائل بتا کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مہمان خانہ کیسا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بھائیو لا الہ الا اللہ، لا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ او بچو، او نوجوانوں، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو، وہ تمہاری شہرک سے قریب ہے، تمہاری ماؤں سے 70 گنا نہیں، لا محدود گنا محبت کرتا ہے۔ 70 بھی کوئی شے ہے، لا محدود محبت کرتا ہے۔ میں کیا مثال دوں، کیا کہتا ہے، اس کی اپنی سناتا ہوں۔ لو بلغ الذنوب عنان السماء، اے قصوری مومن، اے قصوری مومنہ، اے قصور کے مسلمان مرد، اے قصور کی مسلمان عورت، اتنے گناہ کر کہ بلغت عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دو۔ 100 سال زندگی ہوئے نا، اے تسی چھت نہیں بھر سکتے ہو، اے مسجد کی چھت نہیں بھر سکتے ہو، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد ایک عورت کتنے کرے، آسمان تک لے جائے۔ ہائے میں قربان میرے رب، کیڈا سونا میرا اللہ۔ پھر کہتا ہے ایک آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ جانو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کبھی کسی کی کمی دیکھ کر حقیر نہ جانو، پتہ نہیں اللہ کس بات میں اس کی بخشش فرما دے، کس بات پہ خوش ہو جائے اور اس کو معاف فرما دے۔ ٹھیکیدار نہ بنو، اے کیوں کیتا ہے، اے کیوں کیتا ہے، یہ تسی میرے ٹھیکیدار، یہ تو مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے، تس کیوں پوچھی جان دو کہ طارق جمیل ہے کردہ، طارق جمیل ہے کردہ، میں اپنا نام لے رہا ہوں۔ ارے بھائی میں جو بھی کرتا ہوں مجھے اللہ کو جان دینی ہے، تو اپنی سوچ، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یہ شعر، اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ میں نے اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، عربی میں شاعری پڑھی ہے، شاعری کا ذوق بھی ہے، میں نے اقبال جیسا پیغام کسی شاعر کو دیتے نہیں سنا۔ شاعری میں اس سے بڑے اونچے شاعر ہیں، لیکن پیغام دینے میں سب زیرو ہیں اقبال کے سامنے۔ کیا پیغام دے کر گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، پھر اللہ تمہیں وہ کچھ کر دے گا کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ میرے نبی اس دنیا میں آئے اور ایک زندگی لے کر آئے، اور وہ زندگی ہمارے سپرد کر کے گئے۔ لا الہ الا اللہ کے آگے پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھے لینا ہے تو میرے نبی کو لے لو، مجھے اپنا بنانا ہے میرے نبی کو اپنا بنا لو۔ جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے بات کی، یا اللہ موسیٰ ابراہیم تیرا خلیل، موسیٰ تیرا کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، اب مینوں کی دیتا ہی فمازا جعلتنی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا
اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یا اللہ، میں تو نظر نہیں آ رہا، میں ہمیں کہہ رہا ہوں کوئی گستاخی نہ ہو جائے اللہ دے نبی جی۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام ایسے رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ افسر آتا ہے نا، جب وہ اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کر دوسرے کی لگ جاتی ہے، پھر تیسرے کی لگ جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پلیٹ لگی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جب وہ فوت ہوئے تو پلیٹ اتر گئی، پھر شیش آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو ہود آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو صالح آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو پھر شعیب آ گئے، ہود آ گئے، اور موسیٰ آ گئے، اور یوشع آ گئے، اور یونس آ گئے، اور دانیال آ گئے، اور الیاس آ گئے، اور لوط آ گئے، اور صالح آ گئے، اسحاق آ گئے، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، یوشع آ گئے، یونس آ گئے، عیسیٰ آ گئے، پلیٹیں بدلتی رہیں، جب آیا لا الہ الا اللہ، آگے بولو، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کرے گا، اور بتا دے ساری دنیا کو مجھے لینا چاہتے ہو تو میری غلامی کر کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، ایک پیسہ نہیں لگتا، اس وجود کو بدلنا ہے اور اس اندر کو بدلنا ہے، یہ وجود محمدی نظر آئے۔ سپاہی کی وردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو، ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے تو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ آج کل تو نہیں جلدی ٹھا کر دیں انہوں نے یاد ہی نہیں کہ اللہ نے حساب بھی دیونا ہے۔ وہ ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو میرے نبی کی امت میرے نبی کی وردی اتار چکی ہے، یہ وردی ہے، وردی میں طاقت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے، جب تک وردی ہوتی ہے تنخواہ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، بعد میں پینشن ملتی ہے، اور وردی نہ ہو تو ویلا دیہڑیاں کر، اٹم کوٹ یا سودے بیچ۔ تو میرے نبی محمد الرسول اللہ جن کی ہر ادا میرے رب نے محفوظ کی، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں آدم تک، میرا نبی ہے جس کی آدم تک لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم کا مطلب ہے ایسے نسب والا دکھاؤ، ایسے نسب والا دکھاؤ۔ کیا نسب ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن مالک بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن لدلاف بن بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن نتوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل عید بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والعتم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ دو شعر آپ کے روضہ مبارک کے باہر لکھے ہوئے ہیں۔
ایک بدو آیا، زمانہ شروع کا ہے، تو آ کے قبر پہ بیٹھ گیا، یا رسول اللہ السلام علیکم، یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کا رب کہتا ہے اگر آپ کے امتی گناہ گار ہو کر آئیں اور آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کر توبہ کریں اور میری سامنے پکی توبہ کریں اور پھر آپ ان کی سفارش کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یا رسول اللہ جئتک بذنوبی، میں اپنے گناہوں کو لے کر آیا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، آپ کو سفارشی بنا کر آپ کے رب کے ساتھ میری بخشش ہو جائے، میری معافی ہو جائے۔ نیچے بھی رحیم ہے، اوپر بھی رحیم ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کل انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اپنے حبیب کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا حبیب اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، حریص ہے، عزیز ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، یہ محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، اول ہے، آخر ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، المزمل، المدثر، النبی، الرسول، یہ سب میرے رب کے محبت کے پیمانے میں بھرے ہوئے نام ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 روزے پر لکھے ہوئے ہیں، 2 ابن کثیر کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اے وہ ذات جو زمین کے نیچے گئے، جن سے بہتر آج تک کوئی زمین میں نہیں گیا، فطاب من طیبہن القاع والاکم، آپ کی برکت سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا، باہر بھی خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں آپ اکیلے نہیں، آپ جو دنیا میں جیسے سخی تھے ویسے یہاں بھی سخی ہیں، جیسے کریم تھے ایسے یہاں بھی کریم ہیں، جیسے معاف کرنے والے تھے ایسے یہاں بھی معاف کرنے والے ہیں۔ انت الشفیع، یہ 2 شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں، 2 آگے سنو۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ، پل صراط جب ڈولے گا، ہائے میں کیسے سمجھا، آئے میں کیسے بتاؤں امت محمد، میں کیسے بتاؤں کہ کیا خوفناک گھڑیاں آنے والی، کن چیزوں میں پھنس گئے۔ ساری رات گندے موبائل دیکھتے ہو، ایک آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے جو سوتی نہیں، اور ایک اللہ کا حبیب تمہارے لیے رو رو کے سینہ پھاڑ کے گیا ہوا ہے۔ یا رب امتی امتی، مدینے کی فضاؤں میں آپ کی آواز آج بھی گونجتی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ آپ نے کہا یا اللہ ایک رات کی دعا بتاتا ہوں، ابراہیم نے آپ سے کہا تھا ان تعذبہم فإنک عبادک، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری مانے وہ میرا، جو نہ مانے تیری مرضی، معاف کر یا نہ کر۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، تو معاف کر تو کریم ہے، تو معاف نہ کر تو حکیم ہے۔ یا اللہ انہوں نے تو کر یا نہ کر کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، نہیں میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر۔ اتنا روئے کہ جبریل کو بھاگ کے آنا پڑا، سانس چڑھا ہوا، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پتا کوئی نہیں، سارا پتا ہے،
اور تمہیں سنانے مجھے بتانے کے لیے یہ اللہ نے نظام چلایا. اللہ پوچھ رہا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا صحابہ کا غم ہے مجھے، صحابہ تو سب جنتی کروا دیے. کلن وعد اللہ الحسنی، جتنے گناہ کیے کہ ہوں کسی صحابی نے، اللہ نے کہہ دیا ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ختم. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کرنے والے گمراہ ہیں، بے دین ہیں. تو کہتے میرے صحابہ، آپ کہتے میرے حسن حسین ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. حسین کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر آ رہی تھی. حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر ہے، یا رسول اللہ خیریت، آپ اتنا کیوں رو رہے؟ فرمایا یہ فرشتہ کھڑا جو آج پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے میرے حسین کو دیکھا ہے تو کہہ رہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس لاڈلے کو ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے. اپنے مٹھی اٹھا کے ام سلمہ کو عطا فرمائے کہ اس میں اس کا خون گرے. میرا ایک بیٹا فوت ہوا، اپنی موت مر گیا، میرے آنسو نہیں رک رہے، اور میرے نبی کی آل گاجر مولی کی طرح کاٹ دی گئی. 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17. باقی تو جان نثار تھے، اور ایک ہے. سب سے پہلے جب سارے جان نثار ختم ہو گئے تو باری آ گئی اہل بیت کی، تو قاسم بن حسن اٹھے، چچا تجھے مرتے دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے میں جان کا نذرانہ پیش کروں. تو جا بیٹا اللہ کے سپرد. اور قاسم اہل بیت میں سب سے حسین تھے، سب سے حسین، جس سے 14ویں کا چاند ہوتا. جب ان پر تلواریں پڑی تو انہوں نے زور سے کہا یا عمہ، ہائے چچا. کیا بے بسی تھی حسین کی. کون ہے؟ جنت کا سردار، فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، اور مارنے والے کافر نہیں، ایمان والے خبیث. امام حسین دوڑے، تلواروں کی دیوار تھی، اس کو کاٹتے ہوئے پہنچے تو قاسم تڑپ رہے تھے، جان نکل رہی تھی. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیج آج تیرا چچا بہت بے بس، آج تیرا چچا بہت بے بس. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی فیصلہ کروانے آئے گا اللہ سے ان کے بارے. ان کے لاشیں کو اٹھایا اور پیچھے جا کر ڈالا. 17 لاشیں اٹھائے، 17 لاشیں. کوئی ہے ٹیشو پیپر؟ تو ادھر شور کیوں آ رہا ہے؟ خاموش رہو بھائی. اس باپ سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو جس کی جوان اولاد اللہ اٹھا لے. اور یہاں تو لاشوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے. آخر میں ایک رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا بچہ، وہ تو کافر کا بھی ہو تو اس پر ہر کوئی ہاتھ رکھتا ہے. یہ تو اہل البیت حسین کی نسل، عبداللہ بن حسین بن علی، عبداللہ بن حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ. ان کا مجھے عبداللہ ملا دو، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. زخموں سے چور تھے، گرے پڑے تھے، اچھا ٹیک لگائے ہوئے تھے. ایک خادمہ عبداللہ کو لے کر آئی، یہاں بٹھایا، ماتھا چومر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ہرملہ کا تیر آیا اور گردن کے پار نکل گئی، اور گردن ایسے ڈھلک گئی، تو خون کا فوارہ نکلا. تو اپنے ہاتھوں میں سارا خون لے کے ایسے اوپر اٹھایا کہ اے اللہ تو راضی ہے تو میں راضی.
ان سے انتقام لینا، ان سے انتقام لینا، اور پھر اپنی جان بھی دے دی۔ شمر کہے قتل کرو، آگے بڑھیں، ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے گالیاں نکالی اس خبیث نے، تو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار کیا سیدھا نیزے کا، وہ یہاں لگا اور آپ ایسے گرے۔ تو سنان بن ابی انس نے آ کر آپ کا ذبح کر دیا، اور خولہ بن انس کو سر پکڑا دیا کہ ان قربانیوں سے، یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو آنی مانگی ان کے لیے، ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تو ہر کوئی بچوں کی فکر کرتا ہے، بچے بھی حسن حسین جیسے کسی ماں نے جنے ہوں گے ایسے، لا کیا محبت تھی۔ میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، بچے دروازے پر آ گئے، حسن حسین کھیلتے کھیلتے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے صحابی سے نہیں کہا بچوں کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے، وہ تیزی سے مجمع کو چیرا، سارے صحابہ حیران ہو گئے، کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اب گئے اور بچوں کو ایسے، حسن کو ادھر حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، رائٹ لیفٹ کا، بڑے چھوٹے کے لحاظ سے، حسن ادھر حسین ادھر، اور آ کر حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر جمعے کا خطبہ شروع کیا۔ ان کے لیے نہیں مانگا یا رب امتی امتی، اللہ میری امت، جبریل مجھے امت کا غم، کون سی امت؟ جو آگے آئے گی، جو اس کے بعد آئیں گے، جو اس کے بعد آئیں گے، جو آج ہیں، جو بعد میں ہیں، مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے۔ جبریل واپس گئے، اللہ کا پیغام ہے، میرے محبوب آپ روئیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ تو آپ نے کہا یا اللہ پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں بھی اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو تو معاف کرے۔ کیا اس سے غداری کرتے ہو؟ اس سے بے وفائی؟ سارے بازاروں میں جھوٹ، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، ناچ گانے کے اڈے، جوئے کے اڈے، سود کے اڈے، عام لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں، اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو کہاں پورا اتر سکتا ہوں۔ غریب لوگ یہ سود پہ پیسے لیے تھے، پورے پیسے 10 دفعہ پورے کر چکا ہوں، پھر بھی پیسے سب پہ ہیں۔ یہ ایسے یہ جو بینک تو تھے ہی ظالم، اب جن کے پاس پیسے ہیں ان بدبختوں نے سود پہ پیسہ دینا شروع کیا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے محمد رسول اللہ کا؟ ان کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوتے تھے، 2 پتھر۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب ابن عجر آتے ہیں، یا رسول اللہ مالی اراک متغیرا اللون، یا رسول اللہ آپ کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ آپ نے ایسے پیٹ پہ انگلی رکھی، کہا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ صلاح۔ آپ تیسرا دن محمد کے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا۔ تم کتنا کھانا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہو، شادیوں پہ کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، اور میرا نبی وجہ کائنات، حبیب اللہ، خلیل اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ ہے میرا تمہارا رسول۔ اور کہہ رہے ہیں کعب 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک نوالا نہیں گیا۔ پھر سود پہ کاروبار کرو گے، پھر بینکوں میں سود پہ پیسے رکھو گے، پھر سود پہ لوگوں کو پیسے دو گے، پھر نشے بیچو گے، پھر فحاشے کے اڈے چلاؤ گے، جوئے کے اڈے چلاؤ گے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرو گے۔ اتنی زمین کسی کی قبضے کر لیا، دیکھو سارے ایک گٹ 1 فٹ نہیں بن گا، کوئی 9 انچ بن دیں، 1 گٹ زمین کسی کی دبا لی اور واپس نہ کی اور مر گیا، قیامت کے دن اس کا قد اتنا بڑا کیا جائے گا کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گل میں ڈال دیا جائے گا۔ خبیث مزہ چاہتا، تو جس نے مرلوں کے مرلے، کنالوں کی کنالیں، ایکڑوں کے ایکڑ زمینوں پہ جعلی کاغذات سے قبضے کر لیے، اور پاگلو قبر میں لے جاؤ گے تو کہر صحبس تو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ پرانی اردو ہے، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے کہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جاؤ قصور کے قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، گرتی عمارتیں دیکھو، محل کھنڈر دیکھو، شاہی قلعے کو دیکھو، ویران اجاڑ بستیوں کو دیکھو، ویران قبروں کو دیکھو جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے بھی کوئی نہیں جاتا۔ جب سے میرے ماں باپ مرے میرا کوئی ناغہ نہیں، میں جب گاؤں جاتا ہوں، میرے باپ کو مرے 36 سال ہو گئے، کوئی ناغہ نہیں، میں جا کے زیارت کرتا ہوں، اپنی ماں کے قبر کی زیارت کرتا ہوں، سب کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہوں، میں وہاں پہ ٹوٹی قبروں کو دیکھتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کیا بنی، تم تو کہتے تھے ہمارے بغیر تو لمبا نہیں چلتا، اب تو تمہارے پنجر بھی گل گئے سارے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ مٹ جانے کا جہان ہے۔ ومل، یہ تو شعر و شاعری ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ یہ مالک بتا رہا ہے کہ دنیا کی یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ غدار ہے، یہ غدار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے نہ کرو، عزت کے سودے نہ کرو، دین کے سودے نہ کرو، مر جاؤ مٹ جاؤ۔ میرے نبی نے اپنی محنت سے جماعت بنائی جنہوں نے دکھایا کہ کیسے مٹتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ کیسے مرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یرموک کی جنگ تھی، رومی 2 لاکھ، صحابہ 36,000، اور 6 دن یہ جنگ چلتے رہی، 6 دن پورے زور و شور کے ساتھ۔
حضرت عمر کے پاس اس جنگ سے پہلے قریش کے سردار آئے، حضرت عمر نے ان کو بٹھایا، اتنے میں غلام بلال، صہیب، سلمان، مقداد آنے لگے۔ عمر کہنے لگے